نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارا تزکیہ نفس ہو جائے، تاکہ تم گناہوں سے باز آ جاؤ. سامعین محترم، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ جس نے ہمیں اپنی زندگیوں میں ایک دفعہ پھر سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا کیا ہے. حضرات، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو جکر دیا جاتا ہے. اس ماہ مبارک کی عظمت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو بندے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دونوں نے ایک ساتھ ہی اسلام قبول کیا. ایک ان میں سے دوسرے کی نسبت عبادت گزار زیادہ تھا، عبادت میں تگ و دو محنت کوشش کیا کرتا تھا، میدان جہاد میں چلا گیا اور شہادت کی موت پا گیا. جبکہ دوسرا بندہ اس کے 1 سال بعد طبی موت فوت ہوتا ہے. تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور وہ دونوں بندے بھی وہاں پر موجود ہیں کہ جنت کے اندر سے ایک بندہ باہر آتا ہے، آ کر کے جو بعد میں فوت ہوا ہے اس کو اندر جانے کی اجازت دیتا ہے اور اس کو اندر لے جاتا ہے. پھر دوبارہ سے آتا ہے اور آ کر جو پہلے فوت ہوا تھا، جو شہید ہوا تھا، اس بندے کو بھی اندر لے جاتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ تم ابھی پلٹ جاؤ، تمہارا ابھی وقت نہیں آیا. کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا. اس خواب کو میں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا. جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تعجب کس بات کا کرتے ہو؟ کس بات کا تعجب کرتے ہو؟ کیا اس نے اس کے بعد 1 سال پورا نہیں گزارا؟ اس سال میں اس نے نمازیں نہیں پڑھی؟ اس سال میں رمضان المبارک کا مہینہ نہیں آیا؟ جب اس سال میں اس نے نمازیں بھی پڑھی ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ بھی آیا ہے اور اس شخص نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں روزے بھی رکھے ہیں،
تو پھر تعجب کس بات کا کرتے ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کے درجات کے درمیان جنت میں اتنا فاصلہ ہے کہ جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے، اس سے بھی زیادہ جنت میں ان کے درجات کے درمیان فرق ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ ائمہ کرام اور سلف صالحین، ہمارے اسلاف، اس مہینے کے لیے 6 مہینے پہلے سے ہی انتظار کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمیں بھی یہ مہینہ عطا کر۔ اور آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو دوسرے کی نسبت زیادہ عبادت گزار بھی ہے، وہ شہید بھی ہوا ہے، اس کے باوجود طبی موت فوت ہونے والا بندہ اس سے درجات میں اتنا بلند ہو سکتا ہے، اتنا آگے چلا گیا ہے کہ اس کے درجات کے درمیان فاصلہ زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنے ہی لوگ جو گزشتہ رمضان میں ہمارے درمیان موجود تھے، ہمارے ساتھ سحریاں کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ افطاریاں کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ قیام کیا کرتے تھے، آج وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ کیا علم کہ ہم میں سے کس کی زندگی کا یہ آخری رمضان ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس ماہ مبارک کو غنیمت جانیے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس ماہ مبارک کو غنیمت جانیے، اور اس ماہ مبارک میں جو سب سے افضل ترین اور مین عبادت ہے وہ روزہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفلی روزے کا اجر کتنا بتلایا ہے۔ فرمایا کہ ایک بندہ ایک نفلی روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتے ہیں۔ یہ نفلی روزے کا اجر ہے۔ اور فرضی روزے کا اجر کتنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کو بڑھایا جاتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف، کہ ایک نیکی جو انسان کرتا ہے اس کو اس کے خلوص کی بنا پر اور اس کی نیک نیتی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ 10 گنا تک اور حتیٰ کہ 700 گنا تک اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ قال اللہ عز وجل الا الصوم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوائے روزے کے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کیونکہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے اور اس کا اجر بھی میں خود ہی عطا کروں گا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ باقی بھی عبادات تو ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہیں اور اجر بھی ان کا اللہ نے دینا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس عبادت کو کیوں خاص کیا؟ کیونکہ انسان شدت کی گرمی میں بھی گھر کی 4 دیواری کے اندر موجود ہو تب بھی وہ یہ نہیں کرتا کہ گرمی کی شدت ہے 2 گھونٹ پانی کے لگا لیے جائیں۔ کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور میں نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کا اجر بھی اتنا ہی عظیم رکھا ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی اس کو عطا کروں گا۔ ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ ایمان و یقین کی حالت میں اور اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی نیت کرتے ہوئے روزہ رکھتا ہے، ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبی، لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ ایمان و یقین کی حالت میں اور اللہ سے اجر و ثواب کی نیت کرتے ہوئے وہ روزہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ تمہارے لیے آگ سے ڈال ہے، آگ سے بچاؤ ہے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح تم جنگ میں ڈال استعمال کرتے ہو دشمن کے تیروں سے بچنے کے لیے، اس کی تلوار سے بچنے کے لیے، اسی طرح یہ روزہ بھی تمہارے لیے آگ سے ڈال ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اللہ رب العالمین نے ایک دروازہ قائم کیا ہے، ایک دروازہ بنایا ہے جس کا نام باب الریان رکھا ہے، جو صرف اور صرف روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی این الصائمون، کہ روزے دار کہاں ہیں؟ تو روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، پھر تمام کے تمام روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر اس میں سے کوئی دوسرا بندہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ روزے دار کی فضیلت ہے، جو بندہ روزہ رکھتا ہے اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن اور روزہ یہ انسان کے حق میں شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ روزہ اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا، کہے گا کہ اے اللہ، یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے تیری رضا کی خاطر کھانا پینا چھوڑے رکھا، شہوت اور لغت باتوں سے اس نے پرہیز کیا، اے اللہ میں آج آ کے اس کی سفارش کرتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ سفارش کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول بھی کریں گے۔ اور روزہ رکھنے والے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو، کہ جس کو انسان کی اولاد، اس کے قریبی وہ پسند نہیں کرتے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا ہے کہ روزے دار کے منہ سے آنے والی بدبو اللہ رب العالمین کو کستوری اور مشک کی خوشبو سے زیادہ محبوب ہے۔ کستوری اور مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ رب العالمین کو محبوب ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تمام روزے کے فضائل تھے۔ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کے لیے کیا وعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ میں ایک دفعہ سویا ہوا تھا کہ نیند کے دوران دو بندے آئے، انہوں نے مجھے پکڑا اور ایک دشوار گزار پہاڑی تھی جو بہت ہی بلند تھی، مجھے اس کی چوٹی پر لے گئے، اور جا کر میں نے وہاں سے چیخو پکار کی آواز سنی۔ میں نے طلب کیا کہ یہ کن لوگوں کی آواز ہے، تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی چیخو پکار کی آواز ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ تھوڑی جگہ پر آگے جا کر میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کے منہ سے یہاں سے چیرا گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو بتلایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ افطاری سے پہلے ہی افطار کر دیتے ہیں، جو روزہ توڑ دیتے ہیں۔ یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو روزہ توڑ دیتے ہیں۔ یہ عادی مجرم لوگ ہیں، لیکن اگر کوئی شخص ایک دن یا کبھی کہیں روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا،
اس نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا وجہ بنی ہے، کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ کہنے لگے کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی پر واقع ہو گیا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرو۔ کہنے لگا کہ میں تو غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر یہ بتلایا کہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھو، یعنی 60 دن کے روزے رکھو، پے در پے روزے رکھنے ہیں۔ کہنے لگا کہ میں تو اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر بتلایا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ کہنے لگا میرے پاس تو اپنے پاس کھانا نہیں، میں کہاں سے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا؟ تو وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرق نامی ایک بوری پیش کی گئی کہ جس میں کھجوریں تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجوریں لے جاؤ اور جا کر غریبوں اور مسکینوں کے درمیان ان کو خرچ کر دو۔ تو کہنے لگا فواللہ، اللہ کی قسم، ما لا بطیہا اہل بیت افقر من اہل بیتی، کہ ان 2 پتھریلے میدانوں کے درمیان میرے سے زیادہ کوئی فقیر بندہ بھی کوئی نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے کہ آپ کی داڑھیں بھی نظر آنے لگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے اپنے گھر والوں کو کھلا دو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی بندہ کبھی اچانک اس سے روزہ ٹوٹ جائے، عادی مجرم نہ ہو، کبھی اس سے اچانک غلطی سے روزہ ٹوٹ جائے، تو اس کے لیے کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے۔ چونکہ آج کل غلاموں والا سلسلہ تو باقی نہیں، اس لیے اس کے لیے کفارہ یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر اس سے پہلے 60 ایام کے روزے رکھے، اگر روزوں کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ حضرات، ہمارے اس معاشرے میں رمضان المبارک کے حوالے سے 3 طرح کے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے کاروبار کا مہینہ ہے، یہ ہمارا سیزن ہے، ان کو کوئی عبادات سے سروکار نہیں، کوئی روزے کی پرواہ نہیں، کوئی نمازوں کی پرواہ نہیں۔ ایک تو یہ لوگ ہیں۔ تو ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ پوچھا گیا تو بتلایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے 3 بد دعائیں کی اور میں نے ان پر آمین کہا۔ وہ 3 بد دعائیں کیا تھیں؟ ان میں سے ایک یہ تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاکت ہو اس شخص کی، ہلاک ہو، برباد ہو وہ شخص، دوری ہے اس شخص کے لیے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ بھی آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو رمضان المبارک کا مہینہ بھی عطا کیا، لیکن وہ اپنے گناہوں کی بخشش کا اور اپنے گناہوں کی معافی کا سامان نہ کر سکا، وہ اس مہینے میں اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکا، تو ایسے شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے یہ بد دعا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایسے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن روزے کے مقاصد ان کو پورا نہیں کرتے، یا تو روزہ رکھ کے سارا دن سوئے رہتے ہیں، یا روزہ رکھ کے روزہ نبھانے کے لیے فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں۔ ایسے لوگ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد بھی یہی بیان کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اگر روزے کا مقصد پورا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کو کسی کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه،
کہ جو شخص جھوٹی بات کہنے سے اور اس پر عمل کرنے سے باز نہیں آتا، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پاس نہیں رکھتا، روزے کے مقاصد کو پورا نہیں کرتا، تو ایسے شخص کی بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ رب العالمین کو کوئی حاجت اور کوئی ضرورت نہیں، اس کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں کہ جو روزہ بھی رکھتے ہیں اور روزے کے مقاصد کو بھی پورا کرتے ہیں اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پاس بھی رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث میں پہلے عرض کر چکا ہوں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو ایسے لوگوں کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں تحفہ ہے، ہمارے لیے انعام ہے، ہمیں اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا طرز عمل کیا ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھوایا کرتی تھی کہ جن پر ابھی روزے فرض نہیں ہوئے۔ حدیث میں موجود ہے، کہتی ہیں کہ ہم ان بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے، اور جب وہ بچے بھوک کی وجہ سے روتے تھے، روٹی مانگتے تھے، تو ہم ان کو چھوٹے چھوٹے کھلونے دیا کرتے تھے۔ ان کھلونوں کے ساتھ کھیلنے سے ان کا دل بہل جاتا اور وہ بھوک سے غافل ہو جاتے۔ اب اندازہ کیجئے کہ جو بچے کھلونوں کے ساتھ کھیل کر مگن ہو کر بھوک سے غافل ہو جائیں، ان کی عمر کتنی ہوگی۔ مگر افسوس یہ ہے کہ آج ہم ان سے وسائل بھی زیادہ ہیں، سہولیات بھی زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے قوت اور جوانی بھی عطا کی ہے، لیکن آپ کو بہت سارے لوگ ایسے نظر آئیں گے جو روزہ نہیں رکھتے۔ وجہ پوچھو تو جی ہمارا کام ہے، ہمارا کام بہت سخت ہے۔ کسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں، صرف 5 لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے۔ پہلے نمبر پر وہ بچہ کہ جس پر ابھی روزے فرض ہی نہیں ہوئے، دوسرے نمبر پر مریض، اور مریض کے حوالے سے جو عارضی مریض ہے وہ بعد میں اس کی قضائی دے گا، اور جو مستقل مریض ہے، دائمی مریض ہے، وہ اس کا کفارہ ادا کرے گا۔ اور تیسرے نمبر پر مسافر ہے، یہ چاہے تو روزہ رکھ لے، چاہے تو روزہ چھوڑ دے، اگر چھوڑنا چاہتا ہے تو بعد میں اس کی قضا دے گا۔ اور اس کے علاوہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی بچے کی ماں اور نفاس والی عورت یہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن یہ بھی بعد میں قضا دے گی۔ اور اس کے علاوہ جو بوڑھا شخص ہو چکا ہے، جو اس چیز کی سکت ہی نہیں رکھتا، طاقت ہی نہیں رکھتا کہ روزہ رکھ سکے، تو ایسا بندہ بھی روزے کا کفارہ ادا کرے گا، فدیہ دے گا، فدیہ دے گا روزے کا۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند فضائل اور چند مسائل تھے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، نیت کا مسئلہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا روزہ ہی نہیں کہ جو فجر سے پہلے نیت نہیں کرتا۔ اب نیت سے کیا مراد ہے؟ نیت سے مراد دل کا ارادہ ہے۔ ہم جو رات کو تیاری کرتے ہیں، الارم لگاتے ہیں، سونے کے لیے نیت کرتے ہیں، اٹھنے کے لیے کہ ہم صبح اٹھ کر سحری کریں گے، روزہ رکھیں گے، تو میرے بھائیوں یہی نیت ہے۔ جو الفاظ کیلنڈروں کے اوپر یا مختلف جگہ پر آپ کو لکھے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ الفاظ من گرٹ اور خود ساختہ ہیں، گڑے گئے ہیں۔ ان کی کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ملتی۔ یہ کوئی سنی وہابی کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ کتاب و سنت کا مسئلہ ہے۔ ہاں، اگر کسی بندے کو مل جائیں یہ الفاظ تو ہمیں بھی بتلائیں تاکہ ہم بھی ان کو پڑھیں، لیکن یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں، لہذا نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔